السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم نے اپنا لیکچر کرنے جا رہے ہیں اکنامکس کلاس 9 کا فیڈرل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 13 ہے، لیکچر نمبر 13، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا وانٹس ان اکنامکس۔ اچھا، وانٹس کو ہم چاہت بولتے ہیں، اور چاہت جو ہماری نیڈ سے، ہماری ضرورت سے ہٹ کے تھوڑی ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں وانٹس۔ اچھا، وانٹس اگر دیکھا جائے تو وانٹس آپ کے حساب سے وہ سارا سامان، وہ ساری چیزیں جو آپ کے نیڈ سے تجاوز کر جائیں، ضرورت سے تجاوز کر جائیں، اس کو ہم بولتے ہیں۔ سمپل ٹرمز میں آپ کو ابھی آگے چل کے سمجھاؤں گا، لیکن اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی پچھلے لیکچر میں، اس میں ایک رابنس کی اکنامکس اور پرابلم سالونگ، کہ رابنس کی معاشیات کیا تھی اور اس نے کیا وہ ایسے عوامل یا وہ ایسے طریقے دیے تھے جس سے معاشی مسائل جتنے بھی ہیں وہ کم ہو جائیں، حل ہو جائیں۔ اگر آپ یہ ٹاپک نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں، ہمارے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے جو کہ بورڈ میں سوال آ سکتا ہے یا آتا ہے، وہ یہ بولتے ہیں کہ وانٹس کے معنی کیا ہیں، یعنی کہ چاہت ہے کیا، چاہت کے کیا معنی ہیں معاشیت میں، اور وہ کتنی اقسام میں ڈسٹریبیوٹ ہیں، کتنی اقسام، کتنی کائنڈز ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا آپ کے پاس آتا ہے وانٹس یا ڈیمانڈ، یہ خواہش یا تمنا یا آرزو، لیکن ضرورت نہیں۔ یہ آپ کی کیا ہے؟ خواہش ہے، تمنا ہے یا آرزو ہے۔ جو آپ کی ضرورتیں وہ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں چلانے کے لیے۔ وہ کون سی ضرورتیں ہوتی ہیں؟ روٹی، کپڑا اور مکان، فوڈ، کلوتھ اور شیلٹر، یہ آپ کی نیڈ ہے۔ آپ انسان پیدا ہوئے ہو، بینگ ایز اے ہیومن بینگ پیدا ہوئے ہو، بینگ ایز اے لیونگ آرگنزم آپ پیدا ہوئے، آپ کو ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وانٹ جو ہے وہ آپ کی خواہش یا تمنا یا آرزو ہے۔ اب یہ کیا ہوتی کیا ہے؟ وہ گڈز اور سروسز، ٹھیک ہے نا، جو انسانوں کی زندگی کے حساب سے ان کو کمفرٹ پیدا کر دیں، تھوڑی بہت کمفرٹ، ٹھیک ہے نا، تھوڑی سی کمفرٹ پیدا کر دیں، جو ہوتا ہے سکون۔ کیا فرض کر لیں کہ آپ کے پاس، پہلے ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاس تھا نوکیا کا کی پیڈ موبائل۔ اب کی پیڈ سے آپ ہٹ کر فوراً جمپ ماری آپ نے کس پہ؟ ٹچ موبائل پر۔ اب یہ ٹچ موبائل پہ جو آپ نے جمپ ماری ہے یہ آپ کی وانٹ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو کی پیڈ موبائل تھا وہ کہیں نہ کہیں آپ کی نیڈ تھی تھوڑی بہت۔ اب آپ کی کیونکہ ایک ایکسٹرا چیز ہو گئی ہے، ایک ایکسٹرا کمفرٹ ہو گیا ہے، ایک ایکسٹرا ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو آپ کو اس کے حساب سے چلنے کے لیے آپ کو اب اس کی چاہت، اس کی آرزو ہو گئی ہے، تو اب آپ اس پہ ٹرانسفر ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کیا بن جائے گی؟ وانٹس۔ اب جیسے آگے مثال دیتا ہوں، آپ کی ابھی فی الحال گھر کے حساب سے نیڈ ہے فین، پنکھا، لیکن اگر آپ اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں ایئر کولر میں، آج کے حساب سے ایئر کولر آتا ہے، پھر کیا آتا ہے؟ اے سی آتا ہے، تو اے سی لگژریز میں آتا ہے، کمفرٹ میں آپ کے پاس کون سی آئے گی چیز؟ ایئر کولر۔ تو یہ آپ کی وانٹ بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ وانٹ ہے تو اسی کو ہم چاہت یا خواہش بولتے ہیں۔ کسی بچے کو آئس کریم چاہیے ہوتی ہے چاکلیٹ، اور کسی کو چاہیے ہوتی ہے ونیلا، یہ آپ کی وانٹس ہیں، آپ کے فلیورز آپ کے وانٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بات ہو جاتی ہے۔ پھر اگر دیکھا جائے تو آدمیوں کے، انسانوں کے ان لمیٹڈ وانٹس ہیں، خواہشات، آرزو ان لمیٹڈ ہیں، راؤنڈ دی کلاک۔ وہ جب بھی دیکھتا ہے وہ اپنا کو بیزی رکھتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرتا رہوں، اور یہ ہے، یہ آپ مانے نہ مانے مگر یہ ہے۔ اور جب بھی یہ راؤنڈ دی کلاک ہوتی ہے تو پروڈکشن آف گڈز اور سروسز بھی ویسی ہو رہی ہوتی ہیں جتنے بندے کی چاہت ہوتی ہے۔ اچھا، جو آرزو ہوتی ہے وہ کھانے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ پہننے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ اوڑھنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ استعمال کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وہ چاہت کچھ بھی ہو سکتی ہے، آپ اس کو اتنے آرام سے اندازہ لگا نہیں سکتے۔ اس لیے ہیومنس کی، انسانوں کی ہمیشہ ان لمیٹڈ وانٹس رہی ہیں، کبھی بھی لوگ سیٹسفائی نہیں رہتے ایک چیز کے اوپر، وہ ہمیشہ چینج کرتے رہتے۔ تو اسی طرح پھر ریاست کو ایک چیز برداشت کرنی پڑتی ہے، اسکیرسٹی، قلت، کمی، چیزوں کی، وسائل کی کمی۔ اب اس وسائل میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ ریسورسز، آپ کے جتنے وسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد آتی ہے آپ کی منی، جو آپ کا پیسہ ہوتا ہے، اور تیسری جو سب سے زیادہ اہمیت کیا حامل ہوتی ہے وہ سیٹسفیکشن۔ اگر وہ بنانے کے بعد بھی اس بندے کو پسند نہیں آئی تو فضول ہے،
ہماری بات سمجھ، جس کا وہ ویٹ کر رہا ہے جس چیز کا، اور ویسی چیز کو نہیں ملے، ویسی لذت نہ ملے، ویسی سیٹسفیکشن نہ ملے، تو پھر فضول ہو جاتی ہے. ہماری بات سمجھ میں. تو یہ تینوں چیزوں کا معیار ہوتا ہے اس میں. اب دیکھا جائے تو وانٹس اور ڈیمانڈس یعنی خواہش اور تمنا بھی کی بھی اقسامز ہوتی ہیں معاشیت کے حساب سے. وہ دو طریقے کی ہوتی ہیں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں آتی ہیں. ایک ہوتی ہے اکنامک وانٹس اور ایک ہوتی ہے نان اکنامک وانٹس. اچھا، معاشی ضرورت، آرزو، تمنا، خواہش کیا ہوتی ہے، اور غیر معاشی تمنا، آرزو، خواہش کیا ہوتی ہے انسان کی. اور یہ ہے، لیکن وہ اکنامک فیکٹر میں آتی ہے، ہوتی نہیں ہے مگر آ جاتی ہے. کیسے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ نے نوٹ کراؤ، اکنامک وانٹس جو ہیں، جو معاشی وانٹس ہیں، وہ سیٹسفائیڈ اس وقت ہوتے ہیں جب آپ کوئی چیز یا کوئی سروسز، خدمات کے حساب سے آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. سروسز میں آپ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو پیسے دے رہے ہو تو آپ کی خدمات دے رہے ہیں، بھلے وہ گوڈز ہو، سیلز ہو، آپ کا چیزیں ہوں، کچھ بھی ہو، اس کے حساب سے آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہی اکنامک ایکٹیویٹی جو پیسوں پر چل رہی ہے، یہ لوگوں کو سیٹسفائی کرتی ہے، لذت دیتی ہے. ان کی وہ چیزیں جو ان پر ان کو سکون مل جائے، اس چاہت کے اوپر رکھتے ہوئے آپ کو مل جاتی ہیں. ایک مثال دے دیتا ہوں. آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے، اب آپ کا لیپ ٹاپ کور ٹو ڈو ہے، لیکن اب آپ کی کیونکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی، تو آپ کو پورا ذہن اس طرف لگا ہوا ہے کہ کور آئی 5 لے لیں، کور آئی 9 لے لیں. ٹھیک ہے نا، کسی طریقے سے بھی. اب جب تک کہ آپ کی وہ سیٹسفائی نیڈ پوری نہیں ہوگی، آپ کی وہ اکنامک وانٹ پوری نہیں ہو رہی. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک کہ بندہ اس چیز کو حاصل کنزیوم نہ کر لے، بھلے ہی وہ خدمات ہوں، بھلے ہی وہ چیز ہو، کچھ بھی ہو، اس سے پہلے اس کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی. اب یہ ہوتی ہے اکنامک وانٹس، جس کے عوض آپ کیا پے کر رہے ہو، پیسے جس میں آپ لگا رہے ہو یا کوئی بھی چیز دے رہے ہو، وہ آپ کی اکنامک وانٹ ہے. ہماری بات سمجھ میں. اب اسی طرح نان اکنامک وانٹ تو بہت ہی آسان ہے. نان اکنامک وانٹ جس میں آپ کو لذت دیتا ہے آپ کا نیچر، آپ کی جتنی بھی سراؤنڈنگ ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کے حساب سے آپ کو وہ لازمی ہے، لیکن اس کے حساب سے بھی لوگوں نے معاشیت رکھ دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایئر کی مثال لیتے ہیں. ایئر فری ہے آپ کسی، لیکن اگر آپ کو ایک اچھی ٹھنڈی ہوا چاہیے تو اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ سمپل سی بات ہے، اب آپ اے سی لگوا لیتے ہو، لیکن اے سی آپ کی لشگریز میں جائے گی. کمفرٹ زون میں کیا آئے گا؟ ایئر کولر. ایئر تو موجود ہے، آپ آرام سے لے سکتے ہو. اب گرمی بھی ہو رہی ہے، سردی بھی ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ اسی کے حساب سے پھر اپنی چیزیں لیتے ہو، خریدتے ہو. ٹھیک ہے نا، ماحول کے حساب سے. اب جیسے پانی ہے، پانی ان لمیٹڈ ہے، پی لو، لیکن صاف پانی چاہیے آپ کو لگانا پڑے گا فلٹر. وہ نان اکنامک وانٹ ہے. پانی تو ہے، پی سکتے ہو، لیکن اس کو بھی ہم نے اکنامک بھی لیا ہے، فلٹر لگا کے، تو صاف ہو گیا. اب پہلے ہی اگر صاف پانی مل جائے تو ایک کامن سینس کی بات ہے. اسی طرح سن شائن، اگر دیکھا سورج کی روشنی، یہ ان لمیٹڈ ہے، ہر بندہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو آپ نے سولر پینل میں کنورٹ کر دیا انرجی میں، اب آپ کے پاس آ گئی الیکٹریسٹی. اس کو آپ نے نان اکنامک وانٹ سے اکنامک وانٹ بنا دیا اٹھا کے. ایک سمپل سی بات ہے. اب جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، مزدور ہیں، مزدور کام کریں بنا پیمنٹ کے، ٹھیک ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، ایسا تو ہو نہیں سکتا. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بنا پیمنٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر بڑی ایک مثال آئی ہے، لیکن اب وہ شاید صحیح بیٹھتی ہے غلط. وہ ہے آپ کی ماں، مدر. یہ یہیں سے کانسیپٹ نکلا ہے. یہ جو کانسیپٹ نکلا ہے نا، جو اکنامک وانٹ نہیں ہے لیکن بن گئی ہیں، وہ ماں ہے. اب اسی کا اگر ماں کا ایک درجہ دوں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میڈ. اب میڈ کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب دیکھو سمجھنا اس بات کو بیٹا، جو آپ کی جو گھر میں جو آپ کی جو خیال رکھنے والی جو وہ ہوتی ہے نا، امائیں جن کو ہم بولتے ہیں، با بولتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ یہ ہے اصل چیز. وہ آپ کی ماں نہیں ہے، ماں کا کام کر رہی ہیں، تو وہ اکنامک وانٹ بن گئی. ویسے اگر ماں ہوگی اور نہیں کر رہی ہے تو وہ نان اکنامک وانٹ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ وہ چیزیں تھی جو ہمیں سمجھ میں ذرا مشکل سے آتی ہیں. مدر کا محبت جو ہے بچوں کے لیے، وہ ایک نان اکنامک وانٹ ہے، کیونکہ وہ اس کو کام کرنا ہے ایک طریقے سے. لیکن اگر وہی چیز اگر آپ فرض کر لو کہ بچے کو دے رہے ہو اور وہ میڈ کے صورت میں آتی ہے تو اکنامک وانٹ ہو جائے گی. اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تھوڑا فرق ہے، یہ تھوڑا یہ ذرا سا سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، لیکن بہت آسان ہے بیٹا. آپ اس چیز کو سمجھ جاؤ کہ اگر آپ ایسی سورج کی روشنی دے رہے ہو تو یہ آپ کی نان اکنامک وانٹ ہے، لیکن اس کو آپ کنورٹ کر دو سولر پینلز میں یا کسی میں تو اکنامک وانٹ ہو جائے گی.
تو یہ وہ ساری چیزیں جو سب سے اہم ہوتی ہیں لیکن بہت آسان ہوتی ہے، بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور بچہ یہاں پہ ذرا تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اکنامک وانٹ اور نان اکنامک وانٹ ہوتی کیا ہے۔ بیٹا بہت آسان ہے، جس چیز کو آپ پیسے دے کے خریدتے ہو اور اس پہ آپ کو لذت ملتی ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے، بھلے وہ آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے، اگر لگے گی تو اور بھی اچھی بات ہے، نہیں بھی لگتی ہے پھر بھی لوگ لے لیتے ہیں، اور کوئی لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کسی کو دے کے اس سے لذت حاصل ہو جائے گی، گفٹ دے کے، تو یہ ساری اکنامک وانٹ ہے جہاں پیسوں کا آ رہا ہے۔ اور جہاں نان اکنامک وانٹ ہے وہاں آپ کو نیچر دے رہی ہے، اب اس نیچر کو اگر آپ کہیں یوٹیلائز کر کے خود چیزوں کو کماتے ہو یا لیتے ہو تو پھر وہ اکنامک وانٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ کو نہیں چیز سمجھ میں آئی ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور جو چیز آپ کو بہت جلدی سمجھ میں آ گئی وہ بھی شیئر کریں، کامنٹ کریں، ان بچوں لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اللہ حافظ۔